پاکستان میں غربت کی بڑھتی ہوئی شرح ورلڈ بینک کی رپورٹ۔ آج ہم ایک سنجیدہ اور تشویشناک مسئلے پر بات کریں گے جو پاکستان کی معاشی حالت پر گہرا اثر ڈال رہا ہے۔ ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ نے پاکستان میں غربت کے بڑھتے ہوئے رجحان کو اجاگر کیا ہے اور یہ ایک سنگین انتباہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشی نظام کو دوبارہ منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 2024 میں پاکستان میں غربت کی شرح 25.3% تک پہنچ چکی ہے، جو کہ 2023 کے مقابلے میں 7% زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال کے دوران 1.30 کروڑ مزید پاکستانی غربت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ پاورٹی پروجیکشنز فار پاکستان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کاسٹنگ فورکاسٹنگ میں بتایا گیا ہے کہ غربت میں اضافہ صرف اعداد و شمار کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سنگین معاشی بحران کا نتیجہ ہے جس کے اثرات غریب گھروں تک زیادہ پہنچتے ہیں۔ ان گھروں کو فلاحی اسکیموں کے ذریعے مدد فراہم کرنے کے باوجود بھی وہ مزید غربت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو غریب گھرانوں کی زندگی میں مزید مشکلات آتی ہیں اور وہ فلاحی منصوبوں کے باوجود غربت کے دائرے میں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ اس رپورٹ میں ایک اور اہم بات سامنے آئی ہے کہ 2019 کے بعد سے پاکستان کو بڑے معاشی اور قدرتی جھٹکوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں کووڈ-19 کی وبا ہے، سیلابوں کا سلسلہ ہے، ریکارڈ افراط زر شامل ہیں جنہوں نے ملک کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، زرعی پیداوار میں بھی کمی ہوئی۔ ان قدرتی آفات اور معاشی بحرانوں کے باعث غربت میں اضافے کی جو رفتار ہے اس میں کافی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تاہم کووڈ-19 کے بعد جب حالات معمول پر آنا شروع ہوئے تو غربت کی شرح میں کچھ کمی آئی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ 2022 کے سیلابوں کے بعد ایک بار پھر سے غربت بڑھ گئی۔ مالی سال 2023 کے آغاز میں پاکستان میں سیلابوں کی تباہ کاریوں نے ملک کی معاشی صورتحال کو مزید مشکل بنا دیا۔ زرعی پیداوار میں کمی دیکھی گئی، انفراسٹرکچر کی تباہی بہت زیادہ ہوئی، افراط زر کی بلند سطح نے بھی غربت کے گراف کو اوپر کی طرف بڑھا دیا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب تک گھریلو سروے کی نئی معلومات دستیاب نہیں ہوتی ہم اس صورتحال کا مکمل اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے باوجود بھی مختلف معاشی اعداد و شمار کے ذرائع کو استعمال کیا گیا اور غربت کے اثرات کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ بینک کی اس رپورٹ کے مطابق مزدوروں کی آمدنی غربت میں کمی کا اہم ذریعہ رہی ہے۔ اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ بہتر تنخواہوں والے روزگار کے مواقع حاصل کر پائے، لیکن اس سے کچھ لوگوں کو روزگار کے مواقع ملے اور وہ غربت کی دلدل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ غیر رسمی روزگار کی بڑھتی ہوئی شرح اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ لوگ معاشی طور پر مصروف رہنے کے لیے کم پیداوار والے یا پھر کم اجرت والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تاکہ بے روزگاری سے بچا جا سکے۔ ورلڈ بینک کی اس رپورٹ میں یہ پیش گوئی بھی کی گئی کہ 2025 تک پاکستان میں غربت کی شرح کم ہو کر 18.7% رہ جائے گی، بشرطے کہ معیشت بحال ہو، معاشی اصلاحات کے ذریعے حالات بہتر کیے جائیں۔ تاہم یہ سب تبھی ممکن ہے جب حکومت اور ادارے سنجیدگی سے اس بات کو سمجھیں کہ معاشی بحران کا اثر سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت غریب طبقے پر پڑ رہا ہے۔ حکومت کو نہ صرف فلاحی منصوبوں پر توجہ دینی ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انفرادی سطح پر بھی دیکھنا ہوگا کہ غربت کے خاتمے کے لیے کون سی ایسی جدید حکمت عملی ہے جس کو اختیار کیا جائے، کیونکہ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور ہمیں فوری طور پر ایک ایسا جامع حکمت عملی تیار کرنی ہوگی جو نہ صرف غربت میں کمی لائے بلکہ معاشی ترقی کے دروازے بھی کھولے، کیونکہ ایک سنگین چیلنج ہے، لیکن اگر ہم سب مل کر کام کریں تو ہم اپنے ملک کی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں۔ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ 2025 جو ہے یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ سال ہوگا۔ اس سال میں بہت زیادہ ترقی ہوگی، جیسے کہ ہم نے 2 دن سے ہم نے آسٹرولوجر سے بھی بات کی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے سال بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ جب ہم نے معاشی تجزیہ کاروں سے بات کی تو انہوں نے بھی اس حوالے سے یہی بتایا کہ پاکستان مثبت سمت میں جا رہا ہے اور بہت زیادہ بہتری آ جائے گی اور بہت سی ایسی مشکلات ہیں جو پاکستان کی ریزالو ہو جائیں گی 2025 میں۔ کئی نئے چیلنجز کا سامنا ضرور ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ ملک ترقی ضرور کرے گا، اور جیسا کہ ہم ورلڈ بینک کی بھی اس رپورٹ کو شیئر کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ 2025 میں اگر ہم غربت کی بات کریں تو اس کی شرح کم ہو کر 18.7% رہ جائے گی، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ معیشت کو بحال کیا جائے، معاشی اصلاحات کی جائیں اور عوام کو ریلیف بھی فراہم کیا جائے۔ امید ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ سال پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہو۔